بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ ایک اہم عنوان جسے ہم نے شبہات یا سلسلۃ شبہات سیریز کے نام سے شروع کیا تھا، اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. فی الوقت ہماری اور آپ کی گفتگو شبہات کے اسباب، یعنی شبہات کیوں اور کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. مناسب معلوم ہوا کہ یہاں رک کر ایک بڑی ہی اہم اور بنیادی بات پر ذرا ہم گفتگو کر لیں، اور وہ گفتگو و اہم بات یہ ہے کہ یہ شبہات کا جو عنوان ہے، یہ عنوان کیوں ہم نے لیا. ہر سال رمضان میں ہم کوئی نہ کوئی عنوان منتخب کرتے ہیں. اس رمضان ہم نے یہ شبہات کا عنوان کیوں منتخب کیا؟ یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات دین کے اعتبار سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں تو یہ جو مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی باریکیوں کو سمجھنے میں تھوڑی بہت آپ کو مشکل پیش آئے گی. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کو سمجھنے میں دقت ہو، آپ کو لگے کہ یہ باتیں ذرا زیادہ توجہ چاہتی ہیں. یقیناً مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ عنوان ایسا ہی ہے، لیکن اس عنوان کو اس کے باوجود، حالانکہ عنوان شروع کرنے سے پہلے مجھے اندازہ تھا کہ یہ بات ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ عنوان میں نے کیوں منتخب کیا. اور آج آپ اپنے آپ سے بھی یہ پوچھیں کہ اس عنوان کو سننے کی آپ کو کیوں ضرورت، اس ٹاپک کو سمجھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، کیوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھنا ضروری ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم بات آگے کی سمجھ میں لگیں گے. اس کو یوں سمجھیے، کسی چیز کی ضرورت کا آدمی کو اندازہ ہو جائے تو پھر آدمی اسی کے حساب سے اس کی طرف توجہ دے گا. آدمی کو اہمیت معلوم ہو جائے کسی چیز کی تو اتنا ہی زیادہ اسے توجہ کے ساتھ وہ حاصل کرے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں کچھ باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ جو شبہات یا ڈاؤٹس کے نام پہ جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا، آخر اس کا ہمارے دین سے ایک عام مسلمان، علماء کی زندگی میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، ایک عام مسلمان کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تاکہ آپ اس عنوان کو سمجھیں. اور اگر سمجھنے میں مشکل ہو تو ریکارڈنگ سنیں، دوبارہ سنیں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہو. دیکھیے، آج کے درس میں بنیادی طور پر 3 اہم نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 بنیادی باتیں ایسی رکھتا ہوں جو آپ کے سامنے یہ واضح کریں گی کہ یہ شبہات کا عنوان سمجھنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے. اللہ کا قرآن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت. قرآن اور سنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اب اس قرآن و سنت کا ایک معنی ہے، مفہوم ہے. وہ معنی و مفہوم جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا. قرآن اللہ کے نبی نے پڑھایا بھی، قرآن اللہ کے نبی نے سمجھایا بھی. حدیث رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی برقرار رکھی گئی چیزیں ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے ان کا معنی صحابہ نے سمجھا. تو دین جسے کہتے ہیں، اسلام جسے ہم کہتے ہیں، جو ہم سب کا دین، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ دین سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور اسی پہ ساری انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے. یہ دین، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، اور یہی صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا، یہی دین اسلام ہے. اب یہاں دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس دین سے ہٹنے والے یا اس دین سے منحرف ہونے والے، اس دین سے پھر جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بنیادی طور پہ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. پہلا حصہ کون؟ وہ لوگ جو صحیح دین کو جانتے ہیں، صحیح دین کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، بے عملی. جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ جانتا ہے نماز فرض ہے، مانتا ہے فرض ہے، لیکن نہیں پڑھتا ہے. یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مانتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، سب کچھ ہے، اسے کوئی شک نہیں اس میں، دین کو مان رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بے عملی کی زندگی. گالی گلوچ کرتا ہے، بے عملی، گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یا بے حیائی میں مبتلا، مختلف گناہوں کا کام کرتا ہے. اس آدمی کا معاملہ یہ کہ یہ بھی اللہ کے دین سے دور ہے، لیکن اس کی بے عملی ہے، دین جیسا کا ویسا محفوظ ہے، دین اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہے، یہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. یہ مسئلہ تو واضح سمجھ میں آتا ہے. اور ایسے آدمی کو صرف کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھیے قرآن میں، یہ حدیث میں، یہ صحابہ نے سمجھا، عمل کیوں نہیں کرتا؟ بے نمازی کو نمازی بننے کے لیے کہیں، زکوٰۃ نہیں دینے والے کو زکوٰۃ کے لیے کہیں، روزہ چھوڑنے والے کو روزہ رکھنے کے لیے کہیں، حج نہ کرنے والے کو حج ادا کرنے کے لیے کہیں. یہ عمل کی ترغیب دلانا. بے عمل انسان کا معاملہ عمل کا ہے، دین کا نہیں. اسلام اس کے پاس محفوظ ہوگا لیکن وہ بے عمل ہے. یہ پہلی قسم کے لوگ. اب اس میں کئی قسم کے گنہگار آ جاتے ہیں. کوئی نمازی بے نمازی، کوئی زکوٰۃ نہیں دینے والا، کوئی لوگوں کا مال لے لینے والا، کوئی چوری کرنے والا، کوئی لوگوں پہ ظلم کرنے والا، کوئی آدمی بے حیائی کے کام، ہر طرح کے گناہ، لیکن گناہ بے عملی کے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں گمراہی کی ایک دوسری قسم ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ آدمی خود بے عمل نہیں ہوتا، آدمی دین کو بدل دیتا ہے، دین میں خلل پیدا کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایسا نہیں کہ وہ صرف نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں کسی پر، یا کہتا ہے کہ دن میں 3 ہی نمازیں فرض ہیں. اب اس کا مسئلہ صرف بے عملی کا نہیں ہے، بے عملی کے ساتھ ساتھ دین کے بدلنے کا مسئلہ ہے. بے عملی کے ساتھ ساتھ دین کے بدل دینے کا مسئلہ ہے اس آدمی کا. اب ایک آدمی ہے سود کھا رہا ہے، بے عملی ہے، لیکن جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں، وہ سود جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ الگ سود تھا، وہ حرام ہے. آج کے زمانے میں جو بینکنگ کا جو سود ہے، یہ وہ سود نہیں جو اسلام میں حرام کیا گیا. اب اس آدمی کا مسئلہ صرف سود کھانے کا نہیں، سود کھانے کے ساتھ شریعت مطہرہ میں سود کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو بدل دینے کا مسئلہ ہے. ایک تیسرا آدمی مثال کے طور پر کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی گورنمنٹ کا مال چوری کرتا ہے، گورنمنٹ کا مال چوری کرتا ہے، خود کھاتا ہے، دنیا والوں کو کھلاتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ کا مال ہمارا مال ہے، گورنمنٹ ہم ہی تو ہیں، پبلک ہی تو گورنمنٹ ہے. میں گورنمنٹ کا مال چوراتا ہوں تو اسے چوری کہاں کہیں گے؟ چوری یہ ہے کہ آپ دوسرے کا مال چرائیں، چوری یہ ہے کہ آپ دوسرے کا مال چرائیں، اسے چوری کہتے ہیں. میں جو لے رہا ہوں پبلک کا پیسہ، نا میں بھی پبلک میں سے ایک آدمی ہوں، تو میں گورنمنٹ کا پیسہ لے رہا ہوں، یہ چوری نہیں ہے. اب اس آدمی کا مسئلہ بے عملی کا بھی ہے اور چوری کا جو ڈیفینیشن اسلامی شریعت میں اس کو بدل دینے کا مسئلہ ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جہاں اس قسم کے لوگ ہیں وہیں دوسری قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے تو کہتے ہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ اولیاء کا احترام ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں یہ اولیاء کا احترام کر رہے ہیں، اسے شرک نہیں کہتے. شرک یہ ہے کہ بت پرستی کی جائے، بتوں کی پوجا کی جائے، تبھی شرک ہے. گمراہی کی یہ جو دوسری قسم ہے، یہ جو صرف عمل میں خلل نہیں، عمل کے ساتھ دین کے معانی اور مطالب کو، مفاہیم کو بدل دینا. قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں جو بتایا گیا وہ الگ ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ جو چیز ہے اسی کو کہتے ہیں لوگوں کی گمراہی کا دوسرا باب. اب ظاہر بات ہے
پہلی گمراہی پہ آدمی کو روکنا ہے تو صرف یہ بتانا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے تم عمل کر لو، قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے، باز آ جاؤ، بات ختم ہو جاتی۔ اس آدمی کو صرف برائی سے روکنا کافی نہیں ہوتا، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ حرام نہیں، نہیں یہ جائز ہے، نہیں یہ غلط نہیں، یہ چوری نہیں، یہ شرک نہیں، اس کا جواب دینا، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ آتا ہے اسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ عنوان لینا پڑتا ہے جسے ہم شبہات کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ پہلے آدمی کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم بے نمازی ہو، نمازی بنو، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ 3 ہی نمازیں ہیں تو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ کوئی شبہ ہوگا اس کے پاس، کوئی ایک اس کے پاس کنفیوژن ہوگا، یا اس کا کوئی غلط دعویٰ ہوگا، قرآن کی کسی آیت کا کچھ غلط مطلب بتاتا ہوگا، حدیث کے کسی لفظ سے کوئی معنی وہ لیتا ہوگا۔ اس کا جواب دیے بغیر اس آدمی کو گمراہی سے نکالنا مشکل ہے، اور اتنا ہی نہیں، خود کو اس کی گمراہی سے بچانا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی بسا اوقات رفتہ رفتہ اس کی باتوں کا شکار ہو جا سکتا ہے۔ اسی گمراہی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے یہ شبہات کا عنوان آپ کے سامنے لایا گیا ہے کہ شبہات انہی سب چیزوں کو کہتے ہیں کہ وہ باتیں جن کے ذریعے لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی دینداری ہے۔ اس کا علاج انہی شبہات کو سمجھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہمارے سماج میں ایسا نہیں کہ صرف بے عمل لوگ، ایسا نہیں کہ بے عمل لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ اپنی غلطیوں کو صحیح ٹھہرانے کے لیے دین کے بارے میں طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور ایک بھولا بھالا مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے سامنے ایسا بھی ایک تجربہ ہوا، ایک آدمی نے 2 عورتوں سے، دو سگی بہنوں سے شادی کی ہوئی، بیوی اور اس کی سگی بہن سے شادی، سگی بہن، خالہ زاد پھوپھی زاد کی بات نہیں، سگی بہن۔ اور یہ حکم قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ منع کیا، سورہ نساء میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کون کون حرام ہیں یہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو تو حرام ہے۔ کمال ہے قرآن کے اتنے صریح الفاظ ہیں۔ ایک آدمی 2 بیوی اور سالی دونوں کو نکاح میں رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں جو آپ لوگ بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ گمراہی میں مسئلہ صرف نہیں کہ لوگ بے عمل رہتے ہیں، بے عملی کا مسئلہ الگ ہے، اس کو سمجھانا آسان ہے، وہ قرآن سنت کا احترام کرتا ہے، اس کی عظمت اس کے سامنے، مانتا ہے میں غلط ہوں۔ یہ آدمی وہ ہے غلط ہونے کے ساتھ پورے دین کو بدلنے کی بات کرتا ہے، یہ دین کے مسائل کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی بات کرتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ شبہات کو سمجھنا ضروری۔ شبہات کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ شبہات کا دروازہ رکھا ہے دین کے اندر، کیوں رکھا ہے؟ یہ شبہات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ان شبہات سے بچنے کا طریقہ کیا؟ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو سیکھنی پڑیں گی، تبھی ہم ان لوگوں کی گمراہیوں کو پہچان سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو آج کے درس میں نے رکھی وہ یہ کہ دین کی جو صحیح شکل ہے، اس سے جو انحراف، اس سے جو گمراہ ہونے کی جو راستے لوگوں کے اندر ہیں، ایک تو بے عملی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ہے دین میں تعویل کا، دین میں الگ الگ معانی پیدا کرنے کا، دین کے اندر کچھ تب چیزیں بدل دینے کا۔ اس کا علاج کرنے کے لیے یہ شبہات کا عنوان، یہ شبہات کی بنیادیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے نہ ہو، لیکن کم سے کم ایسا کوئی فتنہ ہمارے سامنے آئے، ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں، اس کے لیے اس کا سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہ اس شبہات کے موضوع کو سننے سنانے کی ضرورت ہم اور آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے، دوسری وجہ اور بڑی اہم وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، امت میں فرقے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، مختلف فرقے ہیں، جتنے آپ جانتے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ آپ سے پوچھوں گا، آپ مختلف جماعتوں کے نام پہ 4-5 نام گنا دیں گے، اتنا ہی۔ اتنے فرقے امت کے اندر ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اگر تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر فرقے کا اپنا دعویٰ، ہر فرقے کی اپنی دلیل، ہر فرقے کی اپنی بنیاد ہے۔ اب ایسی صورت میں
ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے صحیح دین کو پہچاننا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو ہم غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا ہے کہ آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک مسئلہ، تھوڑا سا میں ذرا موضوع سے ذرا دور جاؤں گا لیکن وہ سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے آج کل انٹرنیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی امت کے تمام فرقے گمراہ ہیں، اس لیے تم کسی بھی جماعت سے مت جڑو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، اس دین کو سمجھو، میں جو پڑھا رہا ہوں نا اس کو سمجھ لو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، نہیں، ایک نیا فرقہ اور جنم لے گا۔ میں یہ کہوں آپ سب لوگ گمراہ ہیں، اس لیے کام کرو، وہ ساری چیزیں مت پڑھو جو ان سب کے پاس ہیں، میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو، وہی صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے آدھے لوگ میری بات مان لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ فرقے سارے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، فرقے فرقوں کے طور پہ موجود رہیں گے۔ اگر 72 تھے تو ایک 73واں بڑھ جائے گا، 73 ہے تو ایک 74 بن جاؤ، نیا ایک فرقہ پیدا ہوگا۔ آج یہی غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں، تحریکیں، گروپ، تنظیم یا فرقے، الگ الگ گروہ سب موجود ہیں، اس لیے سب کو چھوڑو، ایک نئی بات ہم کریں گے۔ نئی بات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ مسائل اس طرح حل ہوتے ہیں کہ آپ ان بنیادوں کو تلاش کرے جن بنیادوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ فرقے وجود میں آئے۔ بھائی دین تو ایک ہے، دین ایک ہے، اب دین ان کے بانٹنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لوگ اتنے حصوں میں بٹے ہیں تو دین ذمہ دار ہے، اس لیے کہ دین ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے مسلمانوں کو ایک جماعت، اسی دین پر ایک جماعت کی شکل میں صحابہ کو چھوڑا۔ صحابہ میں کوئی فرقے نہیں تھے، صحابہ میں کوئی فرقے نہیں تھے۔ یہ بات یاد رکھو، آپ کے صحابہ کے درمیان جنگ تک ہوئی، کون سے مسئلے میں؟ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لینا چاہیے کہ بعد میں، اس مسئلے پہ جنگ ہوئی، لیکن دین کے کسی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پہ جنگ نہیں۔ صحابہ میں فرقے نہیں ہوئے تھے۔ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ میں فرقہ بندی، صحابہ نہیں، اللہ کے نبی نے ایک جماعت کے طور پہ چھوڑا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، اور اگر سارے لوگ اس صحیح دین پر آ جائیں گے، پورے مسلمان ایک ہوں گے، اتحاد ہوگا امت کے اندر۔ ابھی اتنے فرقے جو موجود ہیں ان کے خاتمے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں سب کو چھوڑ دو، میری بات سن لو، تو ہوگا کیا؟ 10 ہیں تو میں 11واں، 20 ہیں تو میں 21واں، 30 ہیں تو میں 31واں، 40 ہیں تو میں 41واں۔ اس سے فرقہ بندی ختم نہیں ہوگی۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان بنیادوں کو پہچانیں جن بنیادوں میں غلطی کرنے کی وجہ سے یہ فرقہ وجود میں آیا۔ فلاں مسئلے میں ایک شبہ کا شکار ہوئے، یہ غلطی میں مبتلا ہوئے، فلاں فرقہ وجود میں آیا۔ جیسے کل کے درس میں آپ نے سنا قرآن کی ایک آیت، ان الحکم الا للہ، اس آیت کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کر کے خوارج کا فرقہ وجود میں آیا۔ تو شبہات کے موضوع کا بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک تو دین ایک، یعنی اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، نبی کی حدیث ایک، قبلہ ایک، ان کا دین ایک، سب کچھ یہ رہ کر اتنے سارے گمراہ کیوں ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اتنے سارے گمراہ یہ ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں کچھ شبہات کا شکار ہو گیا، یا تو کسی آیت کے معنی کو سمجھنے میں، یا کسی حدیث کا معنی سمجھنے میں، یا دین کا کوئی مسئلہ سمجھنے میں کہیں شبہات کا شکار ہوا، اور شبہات کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے۔ آپ کے سامنے یہ گروہ بندی، یہ فرقہ بندی کی اصل وجوہات کیا ہیں یہ سامنے آئیں گی۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ اصل میں جتنے گروہ بندی ہیں نا، یہ سب یہ مذہبی جو رہنما، ہر گروہ کے جو لیڈر ہیں، یہ ان کی اپنی دنیا داری کی وجہ سے سب اپنی سرداری باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے اختلافات ہیں۔ نہیں، صرف یہ ایک وجہ نہیں، یہ وجہ بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے، لیکن اس سے بڑی وجہ اصل میں یہ کہ دین کے سمجھنے میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی، اور اب وہ اپنی غلطی پہ جم گئے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہٹنا نہیں چاہتے، پیچھے آنا نہیں چاہتے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔
शुभात का उन्वान आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, आप अगर समझेंगे तो एक तो आपको यह समझ में आएगा कि ये फिरके क्यों और कैसे गुमराह हुए, और दूसरे नंबर पर आपको यह भी समझ में आएगा कि इन तमाम की गुमराही से कैसे हम यकीन कर ले कि ये गुमराह हैं और हम गुमराह नहीं, कैसे इसे पहचानेंगे। ये शुभात के मौजू को समझेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि वो गुमराह क्यों है, आप क्यों हिदायत पर आए। यह आपकी समझ में आएगा जब आप ये बुनियादी बातें समझेंगे। और यहीं से तीसरी बात भी उसी से जुड़ी हुई निकलेगी कि आप उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं, सारी उम्मत को एक जमात बनाना चाहते हैं, तो तरीका यह है कि अल्लाह ताला का दीन एक था और उस पर कायम जमात एक थी। जिन जिन शुबहात को बुनियाद बनाकर अलग अलग जमातें बनी हैं, उन शुबहात को समझकर उनका खातिमा करो, वो वापस लौट कर आ जाएंगे। मुसलमान फिर एक दीन पर एक जमात कायम होने वाले बन जाएंगे खुद ब खुद। ये असल में हम और आपको फायदा मिलता है इन शुबहात के उन्वान पर बात करने का। और तीसरी वजह, मैंने कहा आज के दर्स में 3 अहम बातें आपके सामने जिक्र करूंगा। तीसरी बात बड़ी अहम है। वो बात क्या है? देखिए, हमारे और आपके समाज में हम और आप ये देखते हैं कि नए जमाने में आज का जो दौर है, सबसे पहले ये हुआ कि कैसेट आते थे, वीडियो कैसेट आते थे। उसके बाद जैसे ही इंटरनेट आया, अब ऐसा मसला हो गया है कि दीन के नाम पे, पहले कैसा था, लोग मिसाल के तौर पर अगर कोई सलफी है, सुन्नत पर है, अहले हदीस है, वो सिर्फ उन्हीं की बातें सुनता था। या फिर यह कि अगर किसी आदमी से मुनाकशे की जरूरत पेश आती, एक आदमी से, एक वक्त में एक आदमी से, मान लीजिए कि कोई आदमी वहदतुल वजूद के अकीदे का कायल है, उससे डिस्कशन करता। वही आज क्या हुआ है मालूम? सोशल मीडिया के आने की वजह से ऐसा हो गया है कि दीन के नाम पे अगर 100 लोग बोलने वाले 100 तरह की बातें बोलते हैं, आज का एक आम मुसलमान 100 तरह की बातें सुन रहा है, सब तरह की बातें सुन रहा। राफिजियों की बात सुनता है, मुनकिरीन सुन्नत की बात सुनता है, कादियानियों की बात सुनता है। मैं आप ताज्जुब करेंगे, बहुत दूर की नहीं, आपके अपने शहर की बात कहूं, मैं अपनी बस्ती की बात करूं। मैं, किसी ने मुझे जो है, मेरा नंबर था किसी के पास, किसी ने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। मैंने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद मैंने जो है एक दिन नमाज जुमा के बाद देखा तो उस ग्रुप में मैसेज आया कि अभी खुतबा जुमा शुरू है, तकरीबन 3 बजे के बाद, 3 बजे 4 बजे के करीब, कि नमाज जुमा खुतबा बयान शुरू होने वाला है, गौर से सुने। मैंने कहा 4 बजे किसका बयान शुरू हो रहा है? ओपन करके देखा तो इस वक्त जो कादियानियों का जो रहबर है उसका बयान चल रहा है। और उसके बयान में सारे आपकी अपनी बस्ती के नौजवान, हमारे अपने बाज जमात के भी, और ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हुए अहबाब थे, वो उसमें शरीक हैं। मैंने ग्रुप पे मैसेज किया कि ये ग्रुप किसने बनाया है? ये जो खुतबा चल रहा है ये कादियानी का खुतबा है। तो जो एडमिन था वो कहने लगा बयान हो रहा है, कुछ मत बोलो, मुझे डांट रहा है। फिर मैं पीछे लग गया, मैंने मुसलसल ग्रुप पे मैसेज किया, कहा कि आप लोग अपने अपने उलमा से राबिता करके कम से कम अपने अपने उलमा से पूछ लो कि ये जो आदमी, ये जो टीवी है और इस टीवी पे आने वाला ये जो आदमी, ये कादियानी है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं अमेरिका यूरोप की बात कर रहा हूं, आपके उस कोटे की बात कर रहा हूं, आपकी बस्ती की, आपके बस्ती के लोग। और फिर हुआ ये कि मुझे ग्रुप से उसने निकाल दिया। और उसके बाद दूसरे लोगों का क्या हुआ पता नहीं, मैंने कई लोगों से राबिता करके कहा भी कि फौरन उन लोगों से बात करो कि वो अपनी अपनी जमात में लोगों को आगाह करें। और याद होगा आप लोगों को, उसी मौके पर मैंने यहां कादियानियत क्या है, कादियानियत के तारुफ पर एक दर्स भी यहां मस्जिद में उस वक्त दिया था। बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए अब ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको पता नहीं कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची, या आपके घर की औरतें, या आप खुद जिसको सुन रहे हैं वो कौन है। वो राफिजी है, शिया है, वो कोई गुमराह आदमी है, वो बातिनिया में से है, वो जो है बहरी है, या फिर ये कि वो कादियानी है, वो मुनकिरीन सुन्नत, किसी को पता नहीं चलता। अब उसका नतीजा क्या है? जो बात डाली जा रही, आदमी दिमाग लगा रहा है, उसको लग रहा है कि ये भी सही है, वो भी सही, ये भी सही है। देखो एक बात याद रखो, ये एक मरहला है, सिर्फ ये एक मरहला है जिसमें कुछ ऊंच नीच उथल पुथल मचेगी, फिर अल्लाह के फजलो करम से हिदायत और गुमराही वाज़े हो जाएगी। अल्लाह ताला हिदायत और गुमराही को ऐसे गुंजलक बना के हमेशा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला गुंजलक बना के नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला हिदायत और गुमराही को अलग करके दिखाएगा।
اللہ تعالیٰ الگ کر کے دکھائے گا آپ کو، لیکن وہ ہدایت کا راستہ واضح ہونے سے پہلے کتنے سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کتنے سارے لوگوں کا دین خطرے میں آ جائے گا، کتنے سارے لوگ بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں۔ ایسے حالت میں جب سب لوگوں تک ہر طرف کے فتنے آ رہے ہیں، اس موبائل نے ہر آدمی کی دعوت، صحیح اور غلط ہر قسم کی دعوت آپ تک پہنچا دی ہے، ایسے موقع پر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان بنیادی غلطیوں کو پہچانے جن میں غلطی کی وجہ سے یہ سارے فرقے وجود میں آئے۔ کل آپ نے ایک مسئلہ سمجھا، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ بنیادی مسئلہ آپ نے سمجھا ہوگا، اس فکر میں گمراہ ہونے والے خوارج یا خوارج کی فکر کی کوئی بھی بات آپ تک آئے گی، آپ چوکنا ہوں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نے سنا تھا، یہ غلط ہے۔ تو یہ جو ایک درمیانی مرحلہ ہے، ایک انفتاح، یہ کھلا ہے میدان، ایسے کھلا ہے کہ اب اس گھوڑ دور میں سب شامل ہو گئے، گدھے گھوڑے سب دوڑ رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ بھیڑ ہے۔ بھیڑ میں گدھا کون ہے، گھوڑا کون ہے، اور اصلی گھوڑا کون ہے، نسلی گھوڑا کون ہے، اور نقلی کون ہے، اصیل، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ انجام جب ہوگا پتہ چل جائے گا، جو ہے حقیقی وہی اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ لیکن یہ ریس جب تک جاری ہے، کتنے سارے لوگ اپنا پیسہ گدھوں پہ لگائیں گے اور ریس ہار جائیں گے، شرط لگائیں گے اور ہار جائیں گے۔ یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت، یہ اصل فتنہ ہے، اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے یہ شبہات کی بنیادیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ کیوں یہ شبہات کسے کہتے ہیں، کیسے یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کیسے اس کے ذریعے لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ کبھی قرآن کی آیت پڑھ کر قرآن کے خلاف دعوت دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، پچھلی مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگ قرآن سے دور لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ قرآن گمراہی نہیں، یاد رکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں جو گمراہی ہے، اور اپنی گمراہی کو قرآن کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہی سب صورتحال سے کو سمجھنے، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ پڑے ہوئے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ شبہات کا عنوان سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو عوام الناس میں سے ہیں، ان کی رعایت کر کے کوئی آسان سہل سا عنوان بھی آپ کے سامنے رکھا جا سکتا تھا، وہ بھی آپ کے حق میں مفید ہوتا۔ لیکن آج یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ جو دنیا کھلی ہے، اس میں جو فتنے ہمارے اور آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ایک ذرا مشکل عنوان آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک بار میں نہیں سمجھ میں آتا، ریپیٹ کیجئے، بار بار سنیے۔ الحمدللہ یہ درس ریکارڈ ہوتے ہیں، اپلوڈ کیے جاتے ہیں، یوٹیوب پر موجود رہتے ہیں۔ بار بار اگر آپ ان کو سنیں گے، آپ کے سامنے یہ ساری حقیقتیں خود بخود کھلتی جائیں گی۔ یہی بنیادی مقصد ہے جس کے لیے عنوان ہم نے منتخب کیا ہے۔ آج میں نے 3 بنیادیں ذکر کی۔ کیوں ہم شبہات کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ کل کے درس میں انشاءاللہ اور کچھ بنیادیں رکھوں گا کہ شبہات کے موضوع پہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ عنوان ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے کتنا مفید اور کتنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر اپنی زندگی میں ان سے استفادہ کرنے، مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔